امام احمد عربی میں بولیے بھائی، عربی میں بولیے، پورا درس خراب ہو رہا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ موت کے وقت جان کنی کے عالم میں تھے. اس وقت میں ان کے بیٹے عبداللہ فرماتے ہیں یا ابی قل لا الہ الا اللہ، اے میرے ابا جان لا الہ الا اللہ پڑھو. تو امام احمد بن حنبل فرما رہے بعد ذلك، اس کے بعد باپ بیٹا کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، اور باپ کہہ رہا ہے اس کے بعد بیٹے پریشان ہو گئے. میں کہہ رہا ہوں میرے ابا جان آپ لا الہ الا اللہ پڑھو، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد یعنی آپ نہیں پڑھنا چاہتے. اللہ اکبر. کہا نہیں بیٹے ایسی بات نہیں، دراصل شیطان دروازے پہ کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے اے امام میں نے پوری زندگی تم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی لیکن میں گمراہ نہ کر سکا. اب تم میرے فتنے سے نجات پا گئے، اب تم میرے ہتھ کنڈے سے نکل گئے، اب میرا داؤ تم پر نہیں چل سکتا کیونکہ اب تو آخری وقت میں ہو. تو امام محمد فرما رہے تھے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں، ابھی بھی تمہیں تمہارے فتنے سے بچ نہیں سکتا، کیونکہ جب تک جان میں جان ہے اس وقت شیطان کے فتنے سے کوئی محفوظ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ حفاظت نہ کرے. اب تک روح باقی ہے، اس لیے ابھی بھی تمہارے فتنے کا اندیشہ ہے. ہاں اس کے بعد یعنی ابھی روح نکلے گی تو تمہارے فتنے سے انشاءاللہ ہم بالکل محفوظ ہوں گے. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ موت کے وقت میں شیطان کے فتنے کا تذکرہ فرما رہے ہیں. تو کون بچ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی دین اور ایمان کی بنیاد پر، دین کی فقاہت کی بنیاد پر. اس لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت المتمسک بالسنہ، سنت کو مضبوطی سے تھامنے والا. ایک تو ہے دین کی فقاہت رکھنے والا، فقہ سب کے اندر نہیں آتا. دوسرا یہ کہ اگر سنت پر مضبوطی سے چلنے والا شیطان کے اوپر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی کتاب الاتباع کے اندر والابتداء میں ذکر کیا ہے. یہاں تک کہ ایک چھوٹی سنت پہ عمل کرو گے شیطان کے اوپر لوہے کی مار سے بھی زیادہ سخت مار پڑتی ہے. مثال کے طور پر آپ تشہد کے اندر انگلی حرکت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ بعض لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں بار بار نماز میں کھیلتے رہے. کھیلتے نہیں ہیں، یہ عبادت ہے. کیوں اٹھاتے ہو؟ رفع الیدین کیوں کرتے ہو؟ اللہ کی بلندی کی طرف اشارہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو احی ظاہر سے اس انگلی کو حرکت دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو بها یحرکها یدعو بها. اللہ کے نبی حرکت کرتے تھے اور دعا کرتے تھے اس کے ذریعے. دعا مقصد ہے، اس کے ذریعے دعا کرنا مقصد ہے. اور آپ نے فرمایا لہی اشد علی الشیطان من الحدید، شیطان کے اوپر لوہے کی مار سے بھی زیادہ سخت مار پڑتی ہے. شیطان کے اوپر لوہے کی مار سے بھی زیادہ سخت مار پڑتی ہے. شیطان کے اوپر لوہے کی مار سے بھی زیادہ سخت مار پڑتی ہے. شیطان کے اوپر لوہے کی مار سے بھی زیادہ سخت مار پڑتی ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو بہرحال شیطان کے فتنے کا مقابلہ اس طریقے سے ہم کریں گے کہ شیطان کے فتنے کا مقابلہ اس طرح کریں گے کہ ہم صحیح علم حاصل کریں، دین کی فقاہت حاصل کریں اور دعاؤں کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، جو شخص شیطانی قدموں کی پیروی کرے تو وہ بے حیائی اور برے کاموں کا ہی حکم کرے گا. یعنی جو شخص شیطان کے نقش قدم کی، شیطان کے طریقے کی، شیطان کے عمل کی پیروی کرے گا فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، تو شیطان اسے بے حیائی اور برے کاموں کا حکم کرے گا. کیا مطلب ہوا؟ یعنی جو شیطان کے وسوسے اور شیطان کے راستے پہ چلے گا تو شیطان اس کو بے حیائی اور برائی کا حکم دے گا. اس کا مفہوم مخالف جو شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہیں کرے گا، جو صحیح راستے پہ چلے گا، شیطان اس کو فتنے اور برائی کی دعوت نہیں دے گا، اور اگر دے گا بھی تو اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا. دلیل اللہ فرماتا ہے سورۃ النحل کے اندر انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. بارک اللہ فیک. شیطان کا زور، شیطان کا دبدبہ، شیطان کی حکومت، شیطان کا اثر، شیطان کے رسوخ ان لوگوں پر نہیں ہو سکتے جو ایمان والے ہیں اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اہل توحید، اہل ایمان پر شیطان کا دبدبہ نہیں ہو سکتا. انما سلطان، شیطان کی حکومت، شیطان کا زور، شیطان کا دبدبہ، شیطان کا اثر ان لوگوں پہ ہے الذین یتولون، جو شیطانوں سے دوستی کرتے ہیں. شیطان سے دوستی یعنی شیطانی کاموں سے دوستی کرتے ہیں، شیطانی راہوں پہ چلتے ہیں. والذین هم به مشرکون، اور جو شیطان کو اللہ کی عبادت میں شرک کرتے ہیں، یعنی جو شرک کرنے والے لوگ ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرنے والے، غیر اللہ سے دعائیں کرنے والے، غیروں کے نام پر فاتحہ کرنے والے، غیروں کے نام پر نیاز کرنے والے، چہلم کرنے والے، غیروں کے راستے پر چلنے والے، غیروں کی اطاعت کرنے والے،
یہ سب شرک میں داخل ہے. یعنی شرک کے ذریعے شیطان حملہ کرتا ہے، اور شرک کے ذریعے شرک کرنے والوں پر شیطان کا تسلط ہوتا ہے، اور شرک کرنے والے کے اوپر شیطان کا دبدبہ ہوتا ہے، اور شیطان انسان کے جسم میں بھی داخل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر جو آدمی سنت پہ چلے گا، اپنی بیوی سے ملے گا تو دعا پڑھے گا اللہم جنب الشیطان وجنبنا الشیطان ما رزقتنا. شیطان اس کے اوپر نقصان کا کوئی داؤ نہیں چلا سکتا. اور اگر یہ دعا نہیں پڑھی تو نطفے کے ساتھ شیطان داخل ہو جاتا ہے، الیاذ باللہ. تو سنت پر چلنے میں حفاظت ہے، اور بدعت پر چلنے میں شیطان کے ساتھ دوستی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، شیطان بے حیائی اور برے کاموں کا ہی حکم کرتا ہے. اس کے مطلب یہ کہ شیطان صرف برائی کا ہی حکم کرے گا، فحاشی کا حکم کرے گا، اچھائی کا حکم نہیں کرے گا. لیکن ہونا کا سوال، لیکن اگر کوئی صاحب ایمان اور صاحب دین ہے اور سنت پہ چلتا ہے تو ظاہر ہے اس کے اوپر بھی تو اللہ نے شیطان متعین کیا ہے، ایک فرشتہ اور ایک شیطان. یہ تو حدیث آپ کو پہلے بارہا معلوم ہے، بتائی جا چکی ہے. ما منکم من احد الا وقد وکل به قرین من الجن وقرین من الملائکہ قالوا وإياك يا رسول الله قال نعم الا ان الله اعانني عليه فاسلم فلا يأمرني الا بخير. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب پر تو ہے، فرشتہ بھی اور جن اور شیطان بھی، تو کیا آپ کے ساتھ بھی ہیں؟ کہا میرے اوپر بھی متعین ہے. لیکن چونکہ یہاں بات پہلے آ چکی ہے کہ شیطان بے حیائی کا حکم، برائی کا حکم اس کو دیتا ہے جو شیطان کی پیروی کرتا ہے، اور جو شیطان کی پیروی نہیں کرتا تو شیطان اس کو بھلائی اور برائی کا حکم نہیں دے سکتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جو شیطان ہے میرے اوپر وہ مجھے حکم نہیں دے سکتا مگر خیر کا، وہ مجھے صرف خیر اور بھلائی کا ہی حکم دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے میری حفاظت کی. یا فاسلم کا معنی بعض محدثین نے معنی کیا کہ فاسلم یعنی حفاظت بھی کی اور اللہ نے اس کو اسلام میں داخل کر دیا. اس میں ایک اہم پوائنٹ یہ کہ آدمی صاحب ایمان اور صاحب دین ہو تو انسان شیطان بھی اچھی صحبت سے متاثر ہو جاتے ہیں. یا رب کتنی اہم بات ہے. اچھی صحبت اور اچھے ماحول سے انسان شیطان بھی متاثر ہو جاتے ہیں. ایک دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ شیطان انسانوں کی قدر کرے نہ کرے، لیکن جو صاحب دین اور ایمان ہے شیطان صاحب دین اور ایمان کی قدر کرنے پر مجبور ہے. چھوٹا سا واقعہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی پر شیطان کا حملہ ہوا. بہت سارے لوگ ابھی بھی گمراہ کر رہے ہیں کہ شیطان انسان پہ سوار نہیں ہو سکتا. یہ ایک الگ موضوع ہے کہ انسان کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے، بول سکتا ہے کہ نہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے. بہرحال امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا اپنے شاگرد کو. یہ کتاب عربی میں ہے، عالم الجن والشیاطین، دکتور عمر سلیمان لشکر کی، اردو انگلش سب میں ترجمہ ہے. تو امام محمد بن حنبل کے پاس آیا آدمی کہ بھائی میرے گھر میں فلاں آدمی پر جنات ہے، شیطان ہے، پریشان کر رہا ہے، وہ بول رہا ہے. تو امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اپنے شاگرد کو میرے دونوں جوتے لے جاؤ اور اس کو دکھلاؤ کہ اگر تم نہیں ہٹو گے تو ان دونوں جوتے سے تمہاری خبر لی جائے گی. جب امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد دونوں جوتے کو لے کر پہنچے اور کہا کہ امام محمد بن حنبل نے رحمۃ اللہ علیہ امام محمد بن حنبل نے دونوں جوتے تمہارے نام ہدیہ کیے ہیں، تو کہا کہ دیکھو امام احمد بن حنبل بہت بڑے امام ہیں، میں ان کی بے ادبی نہیں کر سکتا، چلو میں چلا جاتا ہوں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. امام احمد بن حنبل جب دنیا سے چلے گئے پھر وہی شیطان دوبارہ اس پر مسلط ہو گیا. پھر ان کے شاگرد اسی دو جوتے کو لے کے گئے تو شیطان بولتا ہے وہ تو امام احمد بن حنبل تھے، تم ان کے خاک پا بھی نہیں ہو، تمہاری کچھ نہیں چلے گی، چلو یہاں سے. کیونکہ امام احمد بن حنبل کا علمی مقام اور ان کا کتاب و سنت کے اوپر کیا گہرا کتاب و سنت کے اوپر ان کی کیا گہری نظر تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا استقامت نصیب کی تھی، اس سے شیطان بھی شرما ہے. تو ہر آدمی ایک لیول کا نہیں ہو سکتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ شیطان انہی لوگوں کو بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے جو شیطانی راہوں پہ چلتے ہیں، جو توحید پر، جو ایمان پہ چلتے ہیں. شیطان کا زور ان پر نہیں چل سکتا اور شیطان ان کو برائی کی دعوت نہیں دے سکتا، اور اگر دے گا بھی تو اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہ نے کہا کہ اگر شیطان کا وسوسہ آپ کے دل میں آئے تو فَإِمَّا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. آپ کیا پڑھیں؟ اعوذ باللہ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا. اگر اللہ کا فضل و کرم تم پر نہیں ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی پاک صاف نہیں ہوتا. یعنی اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہیں ہوتی تو کوئی پاک نہیں ہو سکتا. یعنی تو اس کا نفس پاک نہیں ہو پاتا، وسوسے سے پاک نہیں ہو پاتے، شیطانی کاموں سے پاک نہیں ہو پاتے، غلیظ کاموں سے پاک نہیں ہو پاتے، گناہوں سے نہیں بچ سکتے.
گویا کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے جس نے تم کو پاک کیا اور گناہوں سے صاف کیا، یا تو گناہوں سے محفوظ رکھا، یا جو گناہ میں مبتلا